حسین جنہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی تھی، یزید کے خلاف آواز کیوں اٹھائی؟ یزید اسلام کا بظاہر انکاری نہیں تھا، وہ اسلام کا کھلا انکار نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس نے بتوں کی پوجا کی تھی، وہ مسجدیں بھی مسمار نہیں کر رہا تھا، اسلام کا نام بھی لیتا تھا، بیعت بھی اسلام کے نام پر لیتا تھا، کہتا تھا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اسلام کا کھلا انکار نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسلام کا کھلا انکار تو ابو لہب ہی ہے۔ اب بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ فاسق و فاجر تھا، وہ عاصی اور شاطر تھا یزید، وہ فسق و فجور میں بہت آگے نکل چکا تھا، اور بیعت کا اس نے کہا امام حسین کو۔ امام حسین کیسے اس کی بیعت کر سکتے تھے؟ میں عرض کر دوں کہ ایک امام حسین کا کردار ہے اور ایک یزید کا کردار ہے۔ امام حسین نے بیعت اس لیے نہیں کی کہ یزید اسلام کے ساتھ اس نے ایک کھلواڑ کر رکھا تھا، وہ منافقت کے بلند مقام پہ پہنچا ہوا تھا۔ یزید وہ شخص تھا جو اسلام کا نام بھی لیتا تھا اور اسلام کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہا تھا، وہ اسلام کا نام بھی لیتا تھا، امانت میں خیانت کرتا تھا، وہ اسلام کا نام بھی لیتا تھا، اور آمریت مسلط کر کے اس نے رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے خلاف جو بھی کوئی آواز اٹھاتا، اپنے سے اختلاف کرنے والے کو کچل کے رکھ دیتا تھا۔ اسلام کے مقدس نام کو پامال کر رہا تھا وہ شخص۔ یزیدیت منافقت اور دجل و فریب کا نام تھا، اسلامی نظام کا مذاق اڑا رہا تھا وہ شخص۔ بیت المال کو اس نے اپنی ذاتی جاگیر اور پراپرٹی سمجھ رکھی تھی، جس کو چاہتا تھا اس میں سے دیتا تھا۔ یہ ساری باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل قبول تھیں، اس لیے آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ آواز کیوں نہ اٹھاتے؟ امام حسین نے فاطمۃ الزہرا کا دودھ پی رکھا تھا، امام حسین کی رگوں میں علی شیر خدا کا خون دوڑتا تھا، امام حسین نے تاجدار کائنات کے کندھوں پہ سواری کی تھی، امام حسین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسی تھی۔ وہ کیسے اس فاسق و فاجر شخص کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین نے سمجھوتا نہیں کیا، اور سمجھوتا نہ کرنا یہ اس لیے تھا تاکہ اسلام کی قدریں پامال نہ ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب میں عرض کر دوں کہ جب میدان کربلا میں یزیدی لشکر نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، اور وہ ایک ایک تن کر کے امام حسین اپنے ساتھی شہید کرواتے گئے، آپ پر تیروں کی برسات کر دی گئی، اور نڈال ہو کر جب زمین پر گرتے ہیں تو امام حسین اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اس سجدہ ریزی کے دوران ہاتف غیب سے آواز آتی ہے کہ اس پیارے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، لاکھوں نے سجدے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام حسین نے جب سجدہ کیا اور اللہ کے حضور سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کی، ردن بقضائک، باری تعالیٰ میں تیری قضا میں راضی ہوں، صبرن علی بلائک، میں ابتلاء و آزمائش پر صبر کرنے والا ہوں، وتسلیما لامرک، باری تعالیٰ میں نے تیرا امر تسلیم کر لیا ہے، یا غیاث المستغیثین۔ یہ حضرت امام حسین نے کہا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العزت
ہمیں امام حسین کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسوہ حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔